امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی. یہ دو خاندان کے بڑے بچے تھے، خاندان کے یہ دو بڑے بچے تھے. میرے دوستو، یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں، پہلے یہ ہوتا تھا پہلے کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی. امام حسن تک ایک رہی، روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی. مسئلہ تھوڑا باریک ہے، تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی. پہلے خلافت ایک ہوتی تھی، روحانی بھی اور سیاسی بھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے، اللہ اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا. جناب امام حسن تک یہ کام رہا. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب علی مرتضیٰ اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا. پھر خلافت دو حصوں میں بٹ گئی. ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ اللہ بتائے. وہ جو خلافت تھی نا روحانی، وہ آج تک آ رہی ہے، صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسا لوگوں کے ذریعے. وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ اللہ بتاتا. یہ وہ ہے خلاف. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس، تو زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا. عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا. آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے. فرمایا میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی. امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن راشا آپ کے پاس ہوتا ہے. عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں، کٹیا میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے. امام زین العابدین رضی مدینے سے باہر چلے گئے، ڈیرا لگا لیا، عمر بھر اسی جگہ. نام تو علی اوس تھا نا آپ کا، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت. میرے امام نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا تو باز آ جا، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے دے. اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ کر نہیں، میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا. اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا. امام زین العابدین کو خلیفہ عبد المالک بن مروان ہوا پتہ کیا تھا؟ تھوڑی سی تاریخ بتا دوں. یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ 40 دن تک رہا. میں نے 10 محرم کو بتایا تھا. اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا. جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے. ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی، مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلط جما لیا. مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر. عبد المالک بن مروان بڑا ظالم، بڑا خونخوار، بڑا بد تہذیب آدمی تھا. امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا. آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آؤں گا. اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا. بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص امام کشیری نے رسالہ میں لکھا، گرفتار کرایا، ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں، اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے، اسی عالم میں پھر گرفتار کرایا. اور خلیفہ عبد المالک بن مروان کے سامنے جب امام زین العابدین پہنچے تو آپ نے کہا کہ تو نے دیکھا ہے نا میرے باپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا، تو نے دیکھا ہے میرے باپ کے قاتلوں کا، باز آ جا. اس نے کہا کہ یزید کے پاس طاقت تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا تھا، اب میرے پاس طاقت ہے، میں نے بھی گرفتار کرا لیا ہے. امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیے، آپ کے پاس ہے طاقت تو دکھائیے. امام زین العابدین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے کہا چیلنج نہ کر، میں درویش ہو گیا ہوں، ایک طرف لگ گیا ہوں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، مدینے سے باہر جا کے میں نے ڈیرا لگایا، بس مجھے اب چھیڑ مت، مجھے اپنا کام کرنے دے، مجھے لوگوں کو دین سکھانے دے، اللہ اللہ بتانے دے، تو جان، تیری حکومت جانے، تیری سلطنت جانے، میں تیرے کام میں دخل نہیں دیتا، تو میرے کام میں دخل نہ دے، مجھے اللہ اللہ کرنے دے، اللہ اللہ کرانے دے۔ کہنے لگا میرے پاس طاقت ہے، میں نے گرفتار کر لیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں تھی، امام زین العابدین کی زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ۔ تیسری دفعہ جب آپ کی زبان سے اللہ نکلا، ساری بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں۔ امام زین العابدین کے لیے اٹھنے لگا، فرمایا بیٹھ جا زمین پہ۔ خلیفہ زمین پہ بیٹھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ مجھے نہ کہنا روایت ضعیف ہے، روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، عقیدے مضبوط ہونے چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے طاقت پہلے بھی ہمارے پاس تھی، طاقت آج بھی ہمارے پاس ہے، جب رب کہتا ہے ہم استعمال نہیں کرتے، اور جب کہہ دیتا ہے تو ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے تو استعمال کرتے ہیں۔ امام زین العابدین خلیفۃ المسلمین امیر المومنین امام حسن کے بھتیجے جناب علی کے پاس 3 سال رہے تھے، وہ تو کٹ گئے سارے، لیکن میرے امام زین العابدین اگرچہ حکومت نہیں لی لیکن دلوں پہ حکومت کرتے رہے، دلوں پہ۔ یہی خلیفہ عبد الملک بن مروان، دیکھو کہتے ہیں جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے، اور حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ پتہ ہوتا ہے ہمیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے، طواف کعبہ، ایک عورت بہت بڑی، اس نے کعبے میں بھی آ کے ظلم کرنے شروع کر دیے، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں گیا ہوں عمرے پہ، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، لوگ وہاں جا کے بھی باز نہیں آتے، دھکے مارتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اگر فضل زیادہ ہے تو وہاں غضب بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ بی بی باز نہیں ہو، کہتی تھی میں بہت بڑے امیر کی بیوی ہوں، خبردار کوئی قریب آیا تو۔ حجر اسود کے قریب گئی تو حجر اسود نے پکڑ لیا، دبوچ لیا، پکڑ لیا، چھوڑتا ہی کوئی نہیں، چمٹ گئی ساتھ، بلاؤ لوگوں کو، بڑا کچھ کیا، لیکن حجر اسود چھوڑتا۔ اللہ آپ کو حج کی توفیق دے، آمین تو کہہ دے، اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے۔ یہ حجر اسود پتہ بندے جا کے بہادری دکھاتے ہیں، میں جب پڑا سٹے 5-7 بندے، میں پھر چمدا رہا بڑا چیر، ایک کوئی عقل مندی کیتی ہے، یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے۔ وہاں جا کے ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کرو، وہ خدا رسول کے مہمان میں دھکے دیتے رہے، کوئی عقل مندی ہے، یہ کوئی بہادری نہیں۔ اگر سوڈان والے کرتے ہیں، ایران والے کرتے ہیں تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کے عمل جانے، ہم تو وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کریں گے، ادب کریں گے، احترام۔ نہیں موقع ملتا تو نہ ملے، میرے حبیب نے فرمایا دور سے ہاتھ لہرا کے چوم لو، حجر اسود قیامت والے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے دے گا، تمہارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گا۔ بی بی چمٹ گئی ساتھ، خلیفہ عبد الملک بن مروان سے کہا کہ وہ بہت بڑے رئیس کی بیوی، اب چھڑا، اب ساری زندگی تخت پہ بیٹھ کے امام زین العابدین کی مخالفت تو کرتا رہا ہے، اب چھڑا۔ نیچے اتر آیا، وہ بی بی کے خاوند کو کہنے لگا زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، اگر حل ہے تو اس کے پاس ہے، اگر کوئی علاج ہے تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس جاؤ، میں چھڑا سکتا، ادھر جاؤ، ادھر وہ ہے دروازہ، وہ ہے جناب علی کا پوتا، وہ ہے امام حسین کا جانشین، وہ بیٹھا ہے۔ زین العابدین تیرا تو سارا گھر کربلا میں کٹ گیا تھا، تیرے پاس تو رہنے کو مکان تک نہیں بچا تھا، خون کی ندیاں بہ گئی تھی، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ امام زین العابدین کی سیرت اور صورت لوگوں کو بتاتی ہے کہ اب بھی اگر محبتوں کی وجہ سے دل جھکیں گے تو ہمارے خاندان کی طرف ہی جھکیں گے۔ امام زین العابدین کے پاس گئے، امام زین العابدین اپنے حجرے میں بیٹھے، کہا جناب ایک بی بی حجر اسود کے ساتھ لگ گئی، آپ آئیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے رئیس کی بیوی ہے، لوگوں کی تنگ کرتی ہے، چھڑا لے گا؟ انہوں نے کہا حضرت جی وہ بھی آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اگر چھڑا سکتا ہوتا تو پہلے بھی چھڑا لیتا، مہربانی کرے۔ امام زین العابدین اٹھے، ان کے ساتھ گئے، اس بی بی سے جا کے کہنے لگے تو توبہ کرتی ہے؟
तौबा करती है, कहने लगी करती हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ उठे, लफ्ज क्या है? क्या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ? लफ्ज क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ सुनो, दुआ पर मैं मौला तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? राजी कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान पर लफ्ज है या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ। बीबी धड़ाम से पीछे गिरी और कहने लगी अल्लाहु अकबर, आम से पीछे गिर गई। अल्लाहु अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं? या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ। एक वो थे जो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, मिटते हैं आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक वो थे जो मिट गए और एक ये मेरे इमाम का साहबजादा है। और मेरे दोस्तों वो जो बात मैंने पहले कही ना, ये अकड़े रहे, ये जालिम अकड़े रहे, मर गए। मेरे इमाम का ये साहबजादा, एक साहबजादा मदीना मुनव्वरा के एक कोने में, एक नुक्कर में सारी जिंदगी। लोग कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल ये था, नमाज शुरू करते इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि भूल जाते सारा जमाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई है। छोटा बच्चा आपका छोटा साहबजादा करीब सोया हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, आग लग गई, बच्चा करीब सोया, लोग आए, शोर मच गया, आग बुझाते रहे, बच्चे को उठा के ले जाते रहे। नमाज के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, फरमाया ये क्या है, ये खाक किस किस्म की? मैं कहा हज़रत जी घर में आग लग गई थी, आपको पता ही नहीं? कहा क्यों, क्या हुआ? कहा हम सारा जमाना आग बुझा रहा था, आप नमाज पढ़ रहे थे। फरमाया तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं नाना मुस्तफा की उम्मत पर दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं हुजूर की उम्मत के लिए दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की बुझाते रहे, मैं दोज़ख की बुझा। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। वो सारे मिट गए और ये इमाम कैसी आजिज़ी, कैसी इनकिसारी। हजरत इमाम हसन बसरी ये खलीफा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी और खलीफा है हजरत इमाम बाकर के भी। इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक उनके पोते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि रात का सन्नाटा था, काबे में उस वक्त इतना राश नहीं होता था, मैं करीब ही ठहरा हुआ था। आधी रात का वक्त एक नौजवान के रोने की आवाज आई, या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो चीखता। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था अपने उजरे में, काबे के करीब ठहरा हुआ था। फरमाते हैं कि मेरी उस नौजवान की आहोजारी की वजह से मेरी आंख खुल गई, उसकी तड़प की वजह से मैं उठा। वो फरमाते हैं कि मैंने सोचा बहुत बड़ा कोई गुनाहगार आ गया है। फरमाते हैं कि वो क्या कहता है, जब मैं उठा हूं काबे के करीब गया हूं कि जाकर तसल्ली देता हूं तो उसकी जुबान से जुमला निकला, कहने लगा या अल्लाह मुझे कयामत में जलील न करना, ऐ अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे नहीं तो मुझे कयामत के दिन अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने क्या जवाब दूंगा। फरमाते वो नौजवान तड़पता है, रोता है। हजरत हसन बसरी फरमाते कि मेरे पहुंचते पहुंचते वो इतना बुलंद आवाज से तड़पने लगा कि बेहोश होकर जमीन पे गिरा। और फरमाते मैं करीब गया, उस नौजवान के करीब गया तो बड़ी खूबसूरत खुशबू मुझे आई। फरमाते मेरे दिल में ख्याल था तसल्ली दूंगा कि बेटा ठहर जा, मैं भी दुआ करता हूं, तू भी दुआ कर, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। फरमाते हैं जब मैंने उस नौजवान के चेहरे से जुल्फे हटाई, गर्द साफ की तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। ये तो इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन के लख्त जिगर अलगुल मुर्तजा के जिगर पारे जनाब सैयदा फातिमा के नूर नजर है, ये तो हजरत शहर बानो शहजादी के बेटे हैं। इतनी आहोजारी, इतनी तड़प, इतनी बेचैनी, इतना अल्लाह से ताल्लुक। हजरत हसन बसरी फरमाते कि कदमों पे गिरा, पांव चूमे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख खुली तो कहा हसन बसरी ना कर, तू बुजुर्ग है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ के बैठ गए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरी आंख निकल गई, आंसू मेरे बह गए। मैंने कहा ज़ैनुल आबिदीन
کہاں سے دل لے کے آئے ہو تم لوگ اور کہاں سے سنوارا ہے خدا نے تمہارے خاندان کو. سارا کچھ دے بھی دیتے ہو اللہ کی راہ میں, سارا کچھ لٹا بھی دیتے ہو, سارا کچھ قربان بھی کر دیتے ہو, اپنے لیے رکھتا بھی کچھ نہیں, اور پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو, پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو, پھر بھی روتے پھرتے ہو, پھر بھی بارگاہ خدا بندی کے اندر آہوزاریاں کرتے رہتے ہو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ وہ زمانہ میں نے امام زین العابدین کا دیکھا. میرے دوستو وہ تو مٹ گئے, اکڑے رہے نا, مٹ گئے. کربلا کے بعد وہ مٹ گئے, میرے امام کو مٹانے والے. لیکن امام زین العابدین میرے امام کا ایک صاحبزادہ بچہ تھا, لیکن انہوں نے روحانی خلافت کا آغاز کر دیا. پوری دنیا میں میرے امام زین العابدین کا فیض ہے, جسمانی بھی ہے, روحانی بھی ہے, علمی بھی ہے. امام زین العابدین نے زندگی پوری گزار دی ایک کونے میں لگ کے. امام زین العابدین کسی سیاسی کام میں کبھی مداخلت نہیں. حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ آیا تو پھر بادشاہ نے بلایا امام جعفر صادق کو, اور یہ امام جعفر صادق وہ بزرگ ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے مرید ہے, ان کے مرید ہے, ان کے خلیفہ ہیں. حضرت امام جعفر صادق کو بلایا, اور جب سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے شاندار لباس پہنا, شاندار لباس پہنا, اور اعلیٰ قسم کا جبہ پہنا, اعلیٰ قسم کی پگڑی باندھی, ہاتھ کے اندر عصا پکڑا. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچے مکان سے نکلے, لیکن ذرا باوقار ہو کے نکلے. دربار بادشاہ, دربار خلافت میں پہنچے, اپنی کھنڈی کو, اپنی چھڑی کو ہلایا. میں کیوں بلایا مجھے؟ وہ بادشاہ جس نے کہا تھا بلاؤ ذرا پتہ کرتا ہوں کیوں میلہ لگا رکھا ہے. پھر بھی بادشاہ ڈرتے رہتے ہیں, پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ان روحانی لوگوں نے اشارہ کیا تو ساری دنیا ان کے پیچھے نکل پڑے گی. بلاؤ کیوں میلہ لگائے رکھا ہے. جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے کہا کیا بات ہے, کیوں بلایا تھا مجھے؟ کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی. آج کے بعد امام جعفر صادق باہر نکلے تو بادشاہ کے واری کہنے لگے تو بڑی باتیں کرتا تھا, ڈنگے مارتا تھا, بڑھ کے مارتا تھا, بلاؤ امام کو پوچھ لیتا ہوں کیا ہوا. کہنے لگا یار پتہ نہیں کیا بات ہے, جب نہیں ہوتے تو بات نکلتی ہے, جب سامنے آ جاتے ہیں تو منہ کے اندر سے زبان بولتی نہیں ہے. جب سامنے آتے ہیں تو کیا روب ہے, کیا روب ہے. اصل اسے سمجھ نہیں تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت امام جعفر صادق باہر نکلے تو آپ کا خادم گھر جا کے کہنے لگا امام صاحب اعلیٰ قسم کا لباس, لوگ باتیں کر رہے تھے, اتنا بڑا قیمتی لباس, لوگ گفتگو کر رہے تھے. تو حضرت امام جعفر صادق نے قمیض اتارا, نیچے ٹاٹ کا لباس تھا. فرمایا یہ جو اوپر پہنا ہے یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے, اور جو اندر پہنا ہے وہ رب کو دکھانے کے لیے ہے. اندر اللہ کو دکھانے کے لیے ٹاٹ کا ہے, لیکن مخلوق کو دکھانے کے لیے میں نے اعلیٰ لباس پہنا ہے. ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ رسول پاک کے اہل بیت شاید کمزور ہو گئے ہیں, اس لیے ڈرتے اور سہمے ہوئے آتے ہیں. میرے نبی کے خاندان نے اس وقت سے لے کر تا دم آخری آج تک ایک پورا کردار ادا کیا ہے. سادات کا دین میں ایک پورا کردار رہا ہے. تحریر کے معاملات میں, تقریر کے معاملات میں, تدریس کے معاملات میں سادات کا پورا کردار رہا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سید غوث اعظم کی شکل میں آئے, اور کبھی سید معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آئے, اور کبھی سید علی حجویری داتا گنج بخش کی شکل میں آئے, اور کبھی یہ سید حضرت شاہ آل رسول ماں رہنوی کی شکل کے اندر آئے, اور کبھی یہ سید میر عبد الواحد بلگرامی کی شکل میں آئے. یہ سادات آتے رہے, اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے, اپنے اپنے دور میں دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. انہوں نے پھر اعلان حکومت والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہمیں دین نہیں پھیلانے دیتے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے, ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے, اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے, ہم اس روحانی طرز کے ساتھ دین پھیلائیں گے. جس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا, ماں سے بچے جدا کر رہا, اور سیانے لوگ اور کچھ میکے بھی ایسے ہیں, میکے بھی وہ کہتے ہیں بیٹے تو آدھا اور بچے واپس کر دے, اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا, بچے ان کے ہیں تو ان کو دے. کتنا ظلم ہے. سیانہ انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے, سمجھدار ہو کے, عقل مند ہو کے, ذی شعور ہو کے,
दावा है इसकी बुजुर्गी का। नबी रहमत अलैहिस्सलाम की गुलाम हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात में मौजूद है, फरमाया कि चिड़िया आई और आके मेरे नबी के कंधों पे बैठ गई। जाने उस चिड़िया ने क्या कहा कि महबूब की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फटाफट हुजूर उठे, फरमाया कौन इसके बच्चे उठा के लाया है? किसने इसके बच्चे उठाए? कौन है? जल्दी बताओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि सहाबी है कि या रसूलल्लाह मुझे जरा पसंद आ गए थे तो मैं उठा लाया। हुजूर ने फरमाया इसे वापस कर दे, वरना ये एक मेरी बारगाह में शिकायत कर रही है तो कयामत में भी तेरी शिकायत करे। और जा वहीं रख के आ जहां से तू उठा करके लाया था। मेरे दोस्तों, दीन इतने आला हुकूक बयान करे जानवरों के, और इंसान उससे आगे बढ़ के इंसानों के साथ सलूक करे। और यह भी याद रख ले कि शिकार जरूरत के लिए खेलना जायज है, शौक के लिए खेलना जायज नहीं है। आप शौक के लिए जानवर मार के घर आ गए, शौक के लिए जानवर मारा और घर आ गए। माज अल्लाह ताला ऐसे भी शहजादे हैं सियासतदानों के, सेठों के, नवाबों के, जो कहते हैं कि अभी वो कोई खाने के लिए थोड़ी शिकार कर रहा है, वो तो निशाना पक्का कर रहा है अपना। माज़अल्लाह निशाना समझ के जानवर को मारा जाएगा। और यहां तक बातें सुनने में मिलती हैं कि जानवर बांधा जाता है, उस पर निशाना किया जाता है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई ऐसे शख्स पर जो बंधे जानवर पर निशाना लगाता है। ये हमारे शौक हैं, ये बड़ाई की अलामत है। 4 पैसे आया तो लोगों ने ये शौक पाल लिए, और बेदरेक जानवरों पर लोग बंदूकें उठाए घूमते हैं। हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी कहा करते थे जिसको पूरा हफ्ता हो गया है ना, वो तरीकत का मुसाफिर भी। जाग रहे हैं आप हज़रात? कहते थे जिसको पूरा हफ्ता हो गया ना, तरीकत का मुसाफिर भी है, पर अल्लाह रसूल की याद में रोया नहीं। फरमाते थे मुझे तो उसके ईमान पर शक होने लग गया कि 8 दिन हो गए, इसे ख्याल ही नहीं आया। हजरत उमर मैदान में जिस शख्स के कभी पाँव नहीं लड़खड़ाए, अल्लाह रसूल की बात आती थी तो दरिया बहते थे आंसू। यह हाल ही कोई नहीं। खुश्क खुश जुमले और जनाब मोटे मोटे तराशे हुए फिक्रे और लफ्जों की हेरा फेरी, इसके अलावा कोई चीज नजर ही नहीं आती। हजरत उमर रोने लगे, आखिरी वक्त है, तड़प रहे हैं, आंसू बह रहे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आ गए, उन्होंने कहा उमर तेरी हिजरत भी बड़ी बाकमाल थी, तेरा इस्लाम कबूल करना भी बड़ा ही बाकमाल था, हुजूर भी तुझसे हमेशा राजी रहे। उमर तू रोता क्यों है यार?